بہرحال کشمیر میں مظالم اب دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور مظالم کی ایسی انتہا ہو گئی ہے کہ شاید اپنے وقت میں چنگیز خان نے بھی نہ کیے ہوں۔ تو ان کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، وہ مظلوم ہیں، اور سب سے پہلے تو ان مظلوموں کی خود دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے آگے رو رو کے دعا کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ میں عمرے کی غرض سے ابہا تا جدہ ہوائی سفر کے دوران میقات کے مقام پر عمرے کی نیت تو پڑھ لی، تلبیہ بھول گیا، 10 منٹ کے بعد تلبیہ پڑھا، کوئی کفارہ نہیں، آپ کو عمرہ ٹھیک ہے۔ والدین فوت ہو گئے ہوں تو ایک ایک کے لیے عمرہ، والد کے لیے الگ، والدہ کے لیے الگ۔ میری والدہ زندہ ہے لیکن بیچاری استطاعت میں، ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہو۔ شرک طاغوت کا معنی شیطانی جو بھی بتوں کی عبادت کرتے ہیں سب یہ طاغوتی شیطانی عبادت ہے۔ قومی بچت میں رقم جمع کرا کے سالانہ نفع لینا یہ ناجائز ہے۔ ظالم شوہر سے بچنے کے لیے میں نے ابھی وظیفہ بتایا، تم بھی وہی پڑھا کرو۔ آگے اگر کوئی بندہ سو رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہاں ہو جاتی ہے۔ دلائل الخیرات، مناجات مقبول، یہ حزب اللہ دم ہمارے بڑے بڑے علماء بزرگ پڑھتے ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے مجھے لگتا، بہرحال اس کا مطلب ہے کہ وہ جائز ہے پڑھنا۔ ایک عورت بیماری کی وجہ سے اپنے رحم کے اندر ایک دوائی رکھتی ہے 7 سے 8 گھنٹے، تو اس کے وضو کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال جب بھی دعا کوئی سنے آمین کہہ سکتا ہے۔ کسی نئے گھر میں ہم جا رہے ہوں تو کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہوتی، لیکن پورے گھر والے بیٹھ کے اگر قرآن شریف پڑھ لو تو اچھی بات ہے۔ دماغی مرض کے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک بالکل ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں اولاد کی شکل میں ملے، یا نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے ملے۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اللہ والوں کو۔ بھئی یہ آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں کہ ہم 5 بھائی ہیں، 2 بھائی دبئی گئے محنت مزدوری، تو ان کی کمائی میں تمہارا کیا حق ہے؟ انہوں نے جا کے خود کمایا، خود بنایا، تم اپنے باپ کی جائیداد میں حقدار ہو۔ رحیم بعد فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ہمارے سسر اور چچا بھی ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہماری تمنا ہے کہ نکاح حرم میں ہو، اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ملک کے سفارت خانے جا کر فارم نکاح کا لے کے پر کرا کے تصدیق کرا کے آئیں گے تو پھر نکاح حرم میں ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ حرم والے تو نہیں جانتے آپ کو، نہ آپ کے چاچا کو، نہ خاوند کو، نہ بیوی کو، نہ اس کے باپ کو۔ اسلام دعوت سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلتا نا، جب اللہ نے اسلام کو عزت دی تھی تو کافر دنیا میں ایک بھی نہ بچتا۔ حضور تو مکے میں بھی آئے، دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، تو تلوار سے کیسے پھیلا؟ کہتے جی کہ مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ وہاں پانی میں بھی زہر ملایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اللہ پاک مومنوں پر، مسلمانوں پر کشمیر میں رحم کریں، اور یہ زہر دینے والے ظالموں کو اپنی قدرت اور قہر سے سزا دیں۔
ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے لیکن خود جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کہاں پڑھتا ہے آخر؟ نہیں پڑھتا تو ایسے کو مؤذن نہ بناؤ۔ ہاں اذان دے کے کسی دوسری جگہ بیچارہ جا کے نماز پڑھاتا ہو وہ الگ بات ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے۔ ایک بھائی معاشی طور پہ کمزور ہے، باپ نے اس کو مکان لے کر دیا ہے، باقیوں کو نہیں دیا، حالانکہ چاہیے کہ سب کو دینا چاہیے تھا۔ یہ حکم ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جب بھی کسی کو دو اولاد کو تو برابر برابر دو۔ میری 6 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی ہے، اللہ سب آسان فرمائے۔ ہمیں جو سورتیں قرآن کی یاد ہیں، کبھی ہم لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی حافظ ہے، وہ تراویح پڑھا سکتی ہے، عورتوں کو پڑھا سکتی ہے۔ اگر دانت میں کوئی ریشہ پھنسا ہے، آپ نے کلی کی ہے، وہ نہیں نکلا ہے، اسے جگہ اگر اتنی معمولی سی چیز کے لیے دوبارہ غسل نہیں کرنا پڑے گا، نکل جاتا ہے کلی کرنے سے۔ نفل نماز میں جتنا لمبا سیدھا کریں، جتنا لمبی دعائیں مانگے وہ جائز ہے۔ سلام سے پہلے نماز میں عربی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے لیے بھی وہی دعائیں جو قرآن میں ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 12 عربی دعائیں صلاۃ تسبیح میں بھی کر سکتے ہیں۔ توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آئندہ اس سے وہ گناہ نہ ہو، زمانہ ہے کہ توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی آدمی کہے کہ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہے، کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت دانت سے خون نکل رہا ہے تو کلی کر لے، وضو ہو جائے گا۔ میرا 5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے اثرات کی وجہ سے جب سوتا ہوں تو مجھے جھٹکے لگتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود پانی میں دم کر کے پیا کرو۔ میں نے نادانی میں ہاتھ کے اوپر انگریزوں کی طرح ٹیٹو بنوایا، اب بہتر ہے کہ مٹا دیں۔ نماز تو خیر ہو جائے گی لیکن اس کے باقی رہنا گناہ ہے۔ اگر ایک ساتھ ہم نے 2-3 طواف کر لیے اور بعد میں ہم نے دو رکعت کٹھی پڑھنی، وہ بھی جائز ہے۔ آج میں نے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو مجھے وہاں نہیں کھڑا ہونے دیا، چونکہ عرب شیخ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ حکم بھی یہی ہے حضور کا، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّہَىٰ، صف میں میرے قریب وہ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، فضل والے ہیں۔